اب توسل کا اطلاق 3 چیزوں پر ہے. دعا کے ذریعے کسی سے توسل لینا، آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے. توسل بالاعمال، نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے وسیلہ لینا. نمبر 3 توسل بالذوات، کسی کی ذات کو، کسی کی اچھائی کو، کسی کی معاملے کے صحیح ہونے کو سامنے رکھ کر اس سے وسیلہ لینا. یہ 3 طرح کے توسل ہیں. اچھا، اب اس پر میں دلائل آپ کی خدمت میں آگے دے رہا ہوں، لیکن میں یہاں صرف آپ کو اصول اور معنی اور مطلب مراد مفہوم کے ساتھ موقف سمجھا رہا ہوں. مندرجہ بالا 3 اقسام کے پیش نظر توسل کی تعریف. اب ذرا افادات متکلم اسلام ذرا یہ دیکھیے، حضرت استاد جی نے جو اس کو سارا جمع فرمایا ہے نا، اس کی ترتیب سنیے کہ شریعت میں توسل سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، چاہے وہ انبیاء، صالحین اور اولیاء سے دعا کروا کر اور ان کی شفاعت حاصل کر کے کیا جائے، یا ہر اس عمل سے کیا جائے جسے اللہ پسند فرماتے ہیں، جیسے اس کی عبادت کرنا، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور انبیاء اور رسل کی اطاعت کرنا، یا انبیاء و صالحین کی جاہ، حرمت، برکت اور ان کے اللہ تعالیٰ پر حق ہونے والے الفاظ کے اس معاملے میں وسیلہ پیش کرنا. یہ دنیاوی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور وفات کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اب یہ وسیلہ سب مانتے ہیں دنیاوی زندگی تک، لیکن وفات کے بعد وسیلہ بعض لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. میں ان کی ساری ترتیبیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں مذہب کیا ہے. میں صبح کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل السنہ دین نبی سے لینا، والجماعہ اس دین کی تشریح، تفسیر، وضاحت، ایکسپلینیشن کس سے لینا؟ پیغمبر کی جماعت سے لینا. یعنی حضور پاک دین دینے والے اور صحابہ کرام ہمیں دین سمجھانے والے ہیں. اب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ماننے والے دنیا میں اہل سنت والجماعت 4 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 حنفی، نمبر 2 مالکی، نمبر 3 شافعی، نمبر 4 حنبلی. یہ چاروں اہل حق اہل سنت والجماعت ہیں. ان کا مذہب کیا ہے؟ سب سے پہلے امام سبکی رحمہ اللہ المتوفى 756 ہجری، تقی الدین علی بن عبد الکافی ابن علی، یہ ان کا مکمل نام ہے. 756 ہجری، آج سے 700 سال پہلے کے آدمی ہیں. ان کی کتاب شفاء السقام، شفاء السقام دونوں نام ہیں. اس کے صفحہ 353 پہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیے حوالہ، ان التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز فی کل حال قبل خلقہ و بعد خلقہ فی مدت حیاتہ فی الدنیا و بعد موتہ فی مدت البرزخ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہر حال میں یوں جائز ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہو، پیدائش کے بعد ہو، آپ کی دنیاوی زندگی میں ہو، یا وفات کے بعد برزخی قبری زندگی میں ہو. اوکے. نمبر 2 المواہب اللدنیہ کا حوالہ دیکھیے، یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 417 ہے، اور یہ اس کی الفصل الثانی ہے فی زیارت قبر شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امام احمد بن محمد قسطلانی الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 923 ہجری، آج سے 500 سال پہلے کے محدث ہیں. ارشاد فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلزَّائِرِ أَن يُكَثِّرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّوَسُّلِ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دعا مانگے، گڑ گڑا کے مانگے اللہ تعالی سے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ کی سفارش کی دعا کرے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو اختیار کرے. اچھا، اس کے ساتھ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفى 1176 ہجری، شاہ ولی اللہ مسند الہند ہے، بر صغیر ہندوستان و پاکستان کی 99.9% 99% سے بھی زائد علماء کرام کی اسناد ان کی سند سے ہو کر گزرتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْ أَدَبِ الدُّعَاءِ تَقْدِيمُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّوَسُّلُ بِنَبِيِّ اللَّهِ لِيُسْتَجَابَ صلی اللہ علیہ وسلم. حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6
فرمایا دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، رسول اللہ کے وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے تاکہ قبولیت میں جلدی ہو سکے۔ دیکھو یہ ہمارے اکابر کا طرز، میں نے کہا میں دلائل آگے دے رہا ہوں، یہ میں نے صرف مذہب آپ کو بتایا، یہ دلائل نہیں ہے، دلائل آگے آیات سے اور احادیث سے استدلالات آ رہے ہیں۔ نمبر 4، علماء دیوبند کی پہلی اجماعی اتفاقی دستاویز المحند علی المفند میں تیسرے اور چوتھے سوال کے متعلق یہ بات موجود ہے۔ علماء دیوبند کا متفقہ مسلک اور اس سوال جواب کے بارے میں پوری ترتیب ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے المحند علی المفند کی صفحہ 37 اور 36 پڑھ رہا ہوں۔ المحند علی المفند کا پورا نام کیا ہے آپ جانتے ہوں گے؟ بولیے۔ التصدیقات لدفع التلبیسات۔ اب سارے لاتے تو پہلے کیوں نہیں بولتے؟ کیا نام ہے؟ اوکے، یہ نام ہے۔ المحند علی المفند وہ کتاب ہے علماء دیوبند کے بارے میں ہندوستان کے کچھ مولویوں نے جا کے سعودی عرب میں جا کے کہا یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تو ان کو کیا پتا تھا؟ وہ آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے کی بات، تو ان حضرات نے کہا ایسے ایسے اس طرح غلط عقیدے رکھنے والے تو کوئی مسلمان نہیں ہے، تو وہ غلط عقیدوں پر فتویٰ آ گیا۔ تو غلط عقیدے تو علماء دیوبند کے تھے نہیں، ادھر پاکستان ہندوستان میں تو چھاپ دیا انہوں نے۔ اب جب یہ مسئلہ آیا تو ہندوستان کے علماء کرام نے سعودی عرب سے رابطہ کیا کہ آپ حضرات نے جو فتویٰ دیا وہ تو غلط عقیدوں پر دیا، ہم بھی اسے غلط کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے ہمارے نام پہ کفر کا فتویٰ چھاپ دیا کہ دیوبندیوں کفر کا فتویٰ سعودی عرب نے دے دیا۔ تو انہوں نے 26 سوالات لکھ کر بھیجے، علماء دیوبند کی تقریباً کریم بیٹھی تمام علماء نے اس 26 کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا یہ پکے مسلمان اور ٹھیک لوگ۔ 26 سوالات اور ان کے جوابات اور ان تصدیقات کا نام ہے المحند علی المفند۔ المحند ہندوستانی تلوار، علی المفند جھوٹے کے سر پہ، سٹھیائے والے کے سر پہ، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ المحند یہ کوئی نام ہے؟ تو بھائی آپ کو پتہ ہے محند کس کا نام ہے؟ اگر کسی کو نہیں پتہ نا، میں کہتا ہوں ذرا سیرت کو پڑھ کے اٹھائیے، سیرت کی کتابیں، اور چھوڑو میں آپ اردو کی معروف کتاب پیش کرتا ہوں اور آپ کے ان کے گھر سے پیش کرتا ہوں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کتاب اٹھا لیں، الرحیق المختوم اٹھا لیں، وَمُحَنَّدٌ مِّن سَيْفِ اللَّهِ الْمُسْلُولُ۔ مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محند ان کا لقب دے کر حضور پاک کو محند کا نام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ تلوار ہے جس کو اللہ نے نیام سے نکال کے بھیجا ہے دشمنوں کے لیے۔ تو یہ نام کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہے، اس کو چڑھانے والے ذرا اپنے معاملے میں معاملہ دیکھ کر بات کریں۔ اور آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ المحند پہ سوالات اٹھاتے ہیں، جی بات کریں جی بات کریں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کر لیں گے تو لوگ ریورس گیئر لگائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ 6 بر اعظم میں مخلوقات رہتی ہیں، 7واں بر اعظم انٹارکٹیکا میں برف ہے۔ ان 6 بر اعظموں کی کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جانا جو علماء حق کو دلیل کی دنیا میں پکڑے۔ یہ پکی بات۔ جو اعتراض کر رہے ہیں نا، دعا کریں کبھی اللہ ٹاکرا کرا دینا اور یہ اس پہ تیار ہو جائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا ہم دن کو تارے دکھائیں گے، ہم انہیں رات کو سورج دکھائیں گے، ہم بتائیں گے کہ المحند علی المفند کہتے کسے۔ اس طرح بات کر کے اپنے بل میں بیٹھ جانا انجینئر اینڈ کمپنی کا پوری ترتیب ہے، لیکن دلیل کی دنیا میں بات کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ تو المحند علی المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی اتفاقی دستاویز ہے۔ اس کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی نا تو ہم سمجھائے دیتے ہیں نا، تو رابطہ کو وہ کہتے ہیں نا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے۔ تو میں آپ کو اس لیے تھوڑی تھوڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ کل کی بات ہے، مجھ سے رابطہ کیا یہاں آپ کی جھاوریاں سے، یہاں سرگودا سے، ایک پتہ نہیں کسی نے مجھے تصویر بھیجی کہ آپ جھاوریاں آئے تھے اور میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لی تھی، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی سیلفی تو کئی بندے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے میں نہ جانتا ہوں، آپ فرمائیے۔ میں نے کہا جی اس سوال کا جواب دیں۔ میں سمجھ گیا کہ چینل کہاں سے چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ جو بندہ سوال پوچھ رہا ہے کون ہے آپ کا؟ کہتے ہیں انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں نے کہا انجینئر کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ذریعے ہمیں کال کرا کے جواب لیتے ہیں۔ میں نے کہا اسے کہو گرو جی کو تیار کرو ہم سے بات کر لیں۔ تو وہ بہت اس نے کہا استاد جی آپ نے واقعی نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے کہا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انہیں چھپا کے رکھنا پہ دکھانا اسی نے ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی بات کرا لے تو ہم کر لیں گے۔ میں بہت حیران ہوں،
انجینئر آج کل اپنے بچوں کو آگے کر کے نا ادھر ادھر کے لڑکوں کو جی کال پہ یہ پوچھ لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مجھے ایک کال آئی، شاید آپ نے وہ ریکارڈنگ سن. وہ کال یہ ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ عقائد کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا عقائد صرف قرآن کریم سے ہوتے ہیں؟ صرف قرآن کریم سے؟ یعنی جس کا دماغ یہ ہو کہ عقائد صرف قرآن سے ثابت ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا بہت تو بندہ کوئی جھاڑ پھونک اس کی کر سکتا ہے نا، کہ عقائد کے ثبوت کے لیے تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن سے عقائد ثابت ہوتے ہیں. اب وہ کچھ پلے اس کے ہو تو بندہ علمی بات کرے. ان میں قرآن کریم بھی ہے، سنت متواترہ بھی ہے، امت کا اجماع بھی ہے، پوری ترتیب ہوتی. تو میں نے سے کہا عقائد کے لیے صرف قرآن چاہیے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام؟ کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. میں نے کہا حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، اس پر آیت پڑھ دیں. کہتے مولانا المحلت بتائیں. میں نے کہا میں بتا دوں گا، آپ ایک بار کہہ دیں اس پر آیت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اپنی معافی مانگ لیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ عقائد کے لیے صرف قرآن ہوتا ہے. نہ اس نے معافی مانگی نہ اس نے ہاں کیا. اسے کہتے ہیں نہ اگلتے مرے نہ نگلتے مرے. اس کے بعد پھر رابطہ دوسرے دن اس کی مٹی پلیت ہوئی نا، پھر رابطہ کہتے آپ مولوی ہیں، آپ اس طرح بات کرتے ہیں میرے ساتھ فلاں فلاں. میں نے کہا جا دفع ہو جا مجھ سے بات. میں نے حضرت رگڑا، اگلے دن سے پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ میں کئی بار ان کو کہہ چکا ہوں کہ انجینئر صاحب میرے کلپ کو اپنے کلپ کے ساتھ جوڑ کے اپلوڈ مت کیجیے، ہم سے بات کر لیجیے. بات کرنے میں کون سا حرج ہے؟ لیکن انہیں پتہ ہے کہ جس معاملے میں چلا ہوں نا، ہر بل میں مجھے ہاتھ نہیں ڈالنا. تو یہ المحلت میں فنت پہ تھوڑی سی بات میں نے کر دی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو لائیو چلتی ہے نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں المحلت پہ بات کرو. میں کہتا ہوں گرو جی کو تیار کر لو، ہم کر لیں گے. ظہیر کیڑا مشکل ہے. ہاں المحنت پہ بات کرتے وقت ان کا بھی چہرہ دیکھا کرو اور ہمارے چہرے بھی دیکھا کرو. آپ کو چہرے سے فائنل ہو جائے گا کہ بات کرنا ہوتا کیا ہے. سوال ہوا تھا توسل کے بارے میں علماء دیوبند سے. السوال الثالث والرابع، کہا هل للرجل ان يتوسل في دعواته بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفاة ام لا؟ ايجوز التوسل عندكم بالسلف الصالحين من الانبياء والصدیقین والشہداء واولیاء رب العالمین ام لا؟ سوال یہ ہوا کہ کیا وفات کے بعد رسالت مآب علیہ السلام کا توسل لینا دعاؤں میں جائز ہے یا نہیں؟ اور آپ علماء دیوبند کے نزدیک سلف صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء کا توسل بھی جائز ہے یا نہیں؟ تو ہمارے حضرات نے جواب دیا عندنا و عند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین وفی حیاتهم وبعد وفاتهم بأن یقول فی دعائه اللہم انی اتوسل الیک بفلان ان تجیب دعوتی و تقضی حاجتی الی غیر ذالک. فرمایا ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک دعا میں انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین کا وسیلہ دینا جائز ہے. اور ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی آدمی اگر یوں دعا کرے کہ اے میرے اللہ فلاں بزرگ کے، فلاں بڑے سے، فلاں نبی، فلاں صحابی، فلاں شہید کی وجہ سے آپ میری دعا قبول فرمائیو اور اس ضرورت کو پورا کر دیجیو، تو یہ جائز ہے. تو ہمارے حضرات نے تو اس کو جائز کہا. بوادر النوادر، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی آخری تحریری کتاب ہے بوادر النوادر. یہ کئی زبانوں پر مشتمل ہے، اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، مختلف زبانوں پر مشتمل ہے بوادر النوادر. آپ اس کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی زندگی کی پہلی کتاب نشر الطیب فی ذکر من نبی الحبیب ہے، اور زندگی کی آخری کتاب جو ہے وہ بوادر النوادر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ المتوفی 1362 ہجری، ٹھیک ہے، اور آج کتنا ہے 1443 ہجری. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی وفات کو کم از کم 70 سے 80 سال کے درمیان کی بات بن رہی. 80 سال کے زمانہ بن رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا زمانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ توسل کی تیسری قسم یہ ہے والثالث دعاء اللہ ببرکت ھذا المخلوق المقبول قد جوزہ الجمہور. فرمایا امت کی میجارٹی علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء نے اس وسیلے کو جائز کہا ہے کہ کسی نبی اور ولی کا وسیلہ دینا دعا میں مستحب ہے، اقرب الی الاجابہ، اور دعا کے آداب میں داخل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ مذہب حق، مذہب اہل سنت والجماعت. اب آپ کے سامنے مذہب اہل بدعت آیا ہوا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں
یہ آپ کے سامنے کل 6 حوالہ جات موجود ہیں. جو اہل بدعت ہیں جو اس کو نہیں مانتے ان کے 6 حوالہ جات کتابوں کے ساتھ آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہ ان کے سامنے. مجھے اہل باطل کی باتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے دلیل میں آپ دیکھ لینا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا